حضرت مولانا مفتی محمد شفیق صاحب جنرل سیکرٹری جمعیت علماء جے پور سے میں گزارش کروں گا تشریف لائیں اور اس سلسلے میں تفصیلات کے ساتھ ہم سب کو اطلاع ہم سب کے سامنے اپنی بات رکھیں. مفتی محمد شفیق صاحب. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. محترم حضرات، آپ سبھی حضرات یہاں جس مقصد سے آئے ہیں وہ مقصد صرف اور صرف ایک دلی کڑھن اور دلی جذبات یہ ہے کہ ہم پر حالات آئے ہیں اور یہ حالات پہلی مرتبہ نہیں آئے ہیں. جب کبھی بھی اسلام پر، مسلمان پر یا مسلمان قوم پر کوئی بھی حالات آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دفاع کے لیے، اس کے سد باب کے لیے لوگوں کو کھڑا کیا ہے. ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا واسطہ اور جوڑ جو ہے علماء کرام سے جوڑ رکھا ہے. میں زیادہ بات نہیں کہنا چاہتا. ہمارے شہر کے سب سے بڑے بزرگ نائب مفتی حضرت مولانا مفتی محمد ذاکر صاحب اس طلاق کے مسئلے پر، نکاح کے مسئلے پر بہت اچھی طرح سے وضاحت کر چکے ہیں. ہم تو صرف ایک بات یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب کبھی بھی حکومت یا حاکم دورہ ہمارے ایمان کا، ہمارے جذبات کا امتحان لے گا وہ انشاءاللہ کامیاب نہیں ہوگا. مسلمان ہر چیز کا سودا کر سکتا ہے، اس کی جان، اس کا مال سب جو ہے سستا ہے، لیکن اس کا ایمان سستا نہیں ہے. اور وہ اپنے ایمان کے لیے ہر چیز کو قربان اپنی ایمان کو قربان نہیں کر سکتا، اپنی مال و دولت حتیٰ کہ اپنی اولاد کو بھی قربان کر سکتا ہے. اس لیے یہ جو حالات اس ملک پر آئے ہیں اور مسلمانوں کی شریعت کو بدلنے کی، نکاح اور طلاق کے قوانین کے بدلنے کا حکومت نے جو گندا ارادہ کیا ہے، انشاءاللہ مسلمان اسے کامیاب نہیں ہونے دیں گے. ہمارے آگے علماء کرام ہیں، ہم ان علماء کرام کے پیچھے چل رہے ہیں اور انشاءاللہ چلتے رہیں گے. ہمیں ہمارے علماء کرام نے جو کام بتائے ہیں ہمیں صرف ان کاموں پر عمل کرنا ہے. میں آپ سے ایک بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہماری صوبائی حکومت نے سن 2015 میں جو ہے ایک سرکولر جاری کیا تھا کہ بچوں کو اسکول میں جب وہ صبح جائیں تو پرارتھنا کرتے سمے سوریہ نمسکار کرنا پڑے گا. یہ ایک ایسا سرکولر تھا جس نے ہر غیرت مند، حمیت پسند مسلمان کی نیند اڑا دی تھی. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے علماء کرام کو. وہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد میں انہوں نے راجستھان کی عوام کو آواز لگائی، اور وہ ایک ایسی آواز تھی کہ راجستھان کے بچے بڑے بزرگ تمام لوگوں نے اس دعوت پر لبیک کہا اور اس انداز میں اس کا جواب دیا کہ کربلا کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کا وہ ہجوم جمع کیا کہ راجستھان کی زمین نے، راجستھان کے آسمان نے آج تک ایسا مجمع کبھی نہیں دیکھا ہوگا. اور الحمدللہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہوئے اور حکومت وقت کو یہ بتایا کہ ہمارا سر کٹ سکتا ہے لیکن غیر اللہ کے سامنے جھک نہیں سکتا. ہماری زندگی کی بنیاد، ہمارے جینے اور مرنے کی بنیاد ہمارا ایمان ہے، اور وہ ایمان یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، کوئی مسجد حقیقی نہیں. اس پر مسلمان کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا. اللہ کا کرم یہ رہا، حکومت نے دیکھا کہ مسلمان اپنے علماء کے پیچھے چلنے والا ہے اور اس سرکولر کو آپشنل کیا کہ اختیار ہے، چاہے کرے چاہے نہ کرے. یہی حالات اب پورے ملک پر آ رہے ہیں. حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ تمہارا طلاق وہ ہوگا جسے جج جو ہے ماننے قرار دے گا، تمہارا نکاح وہ ماننے ہوگا جس کو حکومت رجسٹرڈ کرے گی. آج ہمیں حکومت ہمارے طلاق کرنے کے لیے کہہ رہی ہے. کل کو حکومت یوں کہے گی کہ تم مسجد میں 5 وقت نماز پڑھنے مت جاؤ، تمہیں 4 وقت کی اجازت ہے. تمہارے مائک جو ہے پشچم کی طرف نہیں گھومے گا، پورب کی طرف گھومے گا. تمہارے مائک کا جو لاؤڈ اسپیکر ہے اس کا جو والیوم ہے اس کی آواز اتنی نہیں، اتنی ہونا چاہیے. لیکن ہم اتنی بات کہہ دینا چاہتے ہیں اور حکومت کے قوانین کے دائرے میں ہمیں جو اس حکومت نے سنویدھان کے تحت جو ہمیں حق دیا ہے ان حقوق کے دائرے میں یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں سنویدھان کے تحت اپنی مذہبی آزادی پر عمل کرنے کا پورا حق ہے، اور ہم ان حقوق کی لڑائی لڑتے رہیں گے اور اچھے حکومت کے شہری ہونے کی حیثیت سے
یہ بات اٹھاتے رہیں گے ہمارے مذہبی معاملات میں دخل نہ دیا جائے. انہی باتوں کو لے کر کے مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے ایک آواز اٹھی تھی کہ اس کی دستخطی مہم کو چلایا جائے. الحمدللہ پورے ہندوستان میں یہ دستخطی مہم جاری ہے اور راجستھان میں جاری ہے اور خصوصاً جے پور میں جمعیت العلماء جے پور کے زیر اہتمام اتنے اچھے پیمانے پر یہ جو ترتیب جاری ہے اللہ تعالیٰ اس میں اور کامیابی عطا فرمائے. چونکہ مسئلہ مسلم پرسنل لا کا ہے اور جمعیت علماء ہند ایک ایسی جماعت ہے کہ جس نے نہ یہ کہ صرف مسلمانوں کے تمام حقوق کی لڑائی لڑی ہے بلکہ انگریز کو اس ملک سے بھگانے میں اپنا جو ہے قائدانہ کردار ادا کیا ہے. اور جمعیت علماء ہند بھی اس مسئلے کو لے کر اجمیر میں 13 نومبر کو ایک بڑا عظیم الشان اجلاس کرنے جا رہی ہے جس میں پورے ملک سے تقریباً 7 سے 10 ہزار کے بیچ علماء جمع ہوں گے. وہ ہمارے سب کے قائد ہیں, وہ ہمیں یہ بتائیں گے, حکومت کو بتائیں گے کہ ہمارے مذہبی معاملات میں چھیڑ نہ کی جائے, ہمارے مذہبی امور کو نہ چھیڑا جائے. مسلمان ایک باعزت شہری کی زندگی جینا چاہتا ہے اور وہ زندگی اس کی مکمل جب ہوگی جب وہ قرآن اور حدیث کے دائرے میں ہوگی. مسلمان سے اس کا مال و دولت سب چھین لو لیکن قرآن اور حدیث کو خدا کے واسطے نہ چھینو. انہی باتوں کو رکھتے ہوئے جمعیت علماء ہند نے اپنا اجلاس عام 13 مئی کو جو ہے اجمیر اس دھرتی پر جہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ہدایت کا چراغ جلایا تھا کہ جس کی روشنی میں لاکھوں لوگ جو ہے ایمان سے سرفراز ہوئے ہیں. ہم لوگ سلسلہ چشتیہ سے تعلق رکھتے ہیں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے ہمارا بڑا قریبی تعلق ہے. وہ شخصیت ہے کہ جس کی بنیاد پر ہندوستان میں کئی لوگ جو ہے اندھیرے سے نکل کر روشنی کی طرف آئے ہیں. وہ بابرکت زمین جو ہے بزرگوں کی اولیاء اللہ کی زمین ہے, وہاں ہمارے اکابر دیوبند نے ایک ایسا پروگرام طے کیا ہے کہ ہم اس پروگرام کے ذریعے پوری امت کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ اس امت کو لڑانے کی سازشیں اب کامیاب نہیں ہوگی. یہ امت اب مسلکوں اور تفریقوں میں نہیں بٹے گی اور انشاءاللہ وہاں پر جمع ہوگی. آپ تمام حضرات 13 تاریخ کو انشاءاللہ خواجہ کی نگری حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی نگری میں سب کے سب ایک ساتھ جمع ہوں گے. سب کہو انشاءاللہ ہم جمع ہوں گے اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے اس امن و آشتی کے پیغام کو لے کر انشاءاللہ جے پور آئیں گے اور پوری دنیا میں پھیلانے کی کوشش کریں گے.